تو فیثاغورس کہنے لگے یہ جو گروہ ہے اس کو فلسفی کہتے ہیں اور میں بھی اسی گروہ کے ساتھ ہوں۔ ورلڈز اسٹیج اینڈ آل مین اینڈ وومن میئرلی پلیئرس۔ فلسفی اس کی کوئی بھی ایکسیپٹیڈ یونیورسل ڈیفینیشن نہیں ہے۔ سائنس ہے وہ کسی بھی چیز کے فنکشنز، پراپرٹیز، کمپوزیشن پہ سوال کرتی ہے کہ جو ابو علی سینا ہے وہ یہاں سے سوچ رہے ہیں اور جلال الدین رومی وہ یہاں سے سوچ رہے ہیں۔ فلسفہ میں عاجزی ہے۔ جتنے بھی عظیم فلاسفر گزرے ہیں کسی نے بھی عقل کل ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اور سکریٹس نے بجا کہا تھا کہ آئی نو ون تھنگ دیٹ آئی نو نتھنگ، کہ میں ایک ہی چیز جانتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین و سامعین، تفہیم نو کے پلیٹ فارم میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم حاضرین و سامعین، تفہیم نو کے پلیٹ فارم سے ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کرنے کی کوشش کی ہے، تفہیم مغربی فلسفہ، جس میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے مغربی فلسفہ کو آسان انداز میں پیش کر سکیں۔ فلسفہ ہماری گمشدہ میراث ہے اور اس میراث کو دوبارہ حاصل کرنا ہمارا حق ہے۔ محترم حاضرین و سامعین، پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فلسفہ ہے کیا؟ یہ سوال جتنا آسان ہے خود اپنے اندر ایک فلسفیانہ موضوع رکھتا ہے۔ فیثاغورس جن کی طرف یہ فلسفہ منسوب ہے، نام فلسفہ کا منسوب ہے، وہ ایک مرتبہ اپنے سفر میں ایک مقام فلیس پر پہنچے، تو جو فلیس کا بادشاہ تھا وہ فیثاغورس کے پاس آیا ملنے کے لیے، اور بڑا متاثر ہوا ان کے علم کی وجہ سے، ان کے ہنر اور ان کے سکلز وغیرہ، ٹیلنٹ کی وجہ سے بڑا متاثر ہوا۔ تو اس بادشاہ نے فیثاغورس سے پوچھا کہ جناب آپ کا پیشہ کیا ہے؟ فیثاغورس نے جواب میں ایک لمبی تقریر کی جس میں انہوں نے کہا کہ انسان کی مثال ایک میلے کی سی ہے، ایک تماشا کی سی ہے، کہ جس میں مختلف لوگ آتے ہیں، اور کچھ لوگ اس غرض سے آتے ہیں کہ ہم جائیں گے اور جا کر ہم خرید و فروخت کریں گے، تجارت کریں گے، نفع کمائیں گے، ان کا مقصد نفع کمانا ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ اس غرض سے آتے ہیں کہ آ کر مختلف قسم کے کرتب دکھاتے ہیں، ان کا مقصد حصول شہرت ہوتا ہے، فیم حاصل کرنا ہوتا ہے، اور کردار نبھا کے چلے جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ان سے الگ تھلگ ہوتے ہیں، وہ آ کر دیکھتے ہیں کہ یہ جو لوگ آ کر معاشرے میں کردار نبھا رہے ہیں، معاشرے ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے، یہ معاشرے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، وہ الگ تھلگ کھڑے ان کا تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کی وجہ سے معاشرے میں جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں، جو واقعات رونما ہوتے ہیں، ان کا وہ مشاہدہ کرتے ہیں، نتائج اخذ کرتے ہیں اور اپنا فرض پورا کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو فیثاغورس کہنے لگے یہ جو گروہ ہے اس کو فلسفی کہتے ہیں اور میں بھی اسی گروہ کے ساتھ ہوں۔ تو فیثاغورس نے ایک انتہائی تمثیلی انداز میں فلسفہ کیا ہے اور فلسفی کیا ہے اس بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ اگر ہم یہی کہیں کہ شیکسپیئر نے اسی وجہ سے شاید فیثاغورس سے متاثر ہو کر کہا تھا آل دا ورلڈز اسٹیج اینڈ آل مین اینڈ وومن میئرلی پلیئرس، کہ جتنی بھی دنیا ہے وہ ایک سٹیج ہے اور جتنے آدمی ہیں وہ آدمی عورتیں آتے ہیں اور آ کر اپنا کردار ادا کر کے چلے جاتے ہیں۔ کوئی ٹیچر ہے اپنا کردار نبھاتا ہے، کوئی جرنلسٹ ہے، اور کوئی فوجی ہے، کوئی بزنس مین ہے، لیکن فلسفی ان سے الگ تھلگ کھڑے ہو کر ان سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، معاشرے ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے اور یہ معاشرے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ فلسفی اس کی کوئی بھی ایکسیپٹیڈ یونیورسل ڈیفینیشن نہیں ہے۔ ہر ایک فلاسفر نے اپنے طور پہ اسے ڈیفائن کیا ہے، لیکن لغوی طور پر سارے متفق ہیں کہ فلسفی دو گریک ورڈز سے مل کر بنا ہے، ایک ہے فیلو اور دوسرے صوفی۔ فیلو لو اور صوفی وزڈم، لو فار وزڈم، آپ اسے کہہ سکتے ہیں لو فار نالج اور لو فار ٹروتھ۔ اور فلسفہ ہے کیا؟ ہر دور کے فلسفی نے اپنے اس سوال کے ارد گرد اپنے ذہن کو لگایا ہے اور اس کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کی ہے۔ آج ہمارا مقصد کسی حتمی جواب تک پہنچنا نہیں ہے، بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے جو مختلف فلسفی اپنا ایک نقطہ نظر پیش کرتے رہیں فلسفہ کے لحاظ سے، وہ پیش کر سکیں۔ اور سکریٹس نے بجا کہا تھا کہ آئی نو ون تھنگ دیٹ آئی نو نتھنگ، کہ میں ایک ہی چیز جانتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ فلسفہ میں عاجزی ہے۔ جتنے بھی عظیم فلاسفر گزرے ہیں کسی نے بھی عقل کل ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، کسی نے بھی نہیں کہا کہ میں سب کچھ جان گیا ہوں، ایک عاجزی پائی جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے پلیٹو ہو، ایرسٹوٹل ہو، سکریٹس ہو
اور ہیگل ہو، نیٹشے ہو، یا کارل مارکس ہو، یا ایمینول کانٹ ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک نے اپنی اپنی اس کی فلسفے کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو میں آپ کو گہرائی میں لے جا کر بور کرنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ ویسے بھی فلسفے کے بارے میں ایک دو قسم کی رانگ پرسیپشن معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ پہلی رانگ پرسیپشن یہ پائی جاتی ہے کہ فلسفہ ایک خشک مضمون ہے، حالانکہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ فلسفہ ایک خشک مضمون نہیں ہے، اگر اسے دلچسپی کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ بڑا دلچسپ اور انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے، خشک ہرگز نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ لٹریچرس میں سے کچھ چیز پڑھ کے متاثر ہو کے فلسفہ شروع کر دیتے ہیں، یا کسی سے متاثر ہو کر فلسفہ شروع کر دیتے ہیں اور آغاز کرتے ہیں برٹن رسل کی بک سے، اور برٹن رسل فلسفے کو ذکر کر کے ان کے 2-3 پیج پہ اپنے کمنٹس ہوتے ہیں، تو وہ بک بھی وہیں رہتی ہے، اور فلسفے سے آخر میں یہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ فلسفہ خشک ہے۔ اگر فلسفے کو باقاعدہ پرائمری سورسز سے پڑھا جائے انتہائی دلچسپ ہے، جو فلاسفرز ہیں ان کی بکس پڑھی جائیں تو آدمی کو پڑھنے میں مزہ آتا ہے، پلیجر آتا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ اگر کسی ٹیچر سے پڑھا جائے تو وہ لامحالہ طور پہ آدمی کے سامنے ایک نیا جہان کھلتا ہے۔ تو اس موقع پر چونکہ ہماری تربیت کا حصہ ہے کہ ہم جس علم کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان کے اساتذہ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کن کے ذریعے ہم نے پڑھا ہے، تو اس موقع پر اپنے استاذ محترم امجد عمران رؤوف صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ جن کی بدولت فلسفہ پڑھا۔ اور بیسٹ ٹیچر کی اگر ڈیفینیشن پوچھی جائے تو یہی ہے کہ جو آپ کو انسپائر کر لے، جو اس سبجیکٹ کی روح سے متاثر کر لے، روح ایک متعارف کرا لے، اور بعد میں آپ ساری عمر سے پڑھتے رہیں۔ دوسری رانگ پرسیپشن فلسفے کے بارے میں ہمارے معاشرے میں یہ پائی جاتی ہے کہ جس کے پاس موٹی موٹی کتابیں ہوں اور جسے گلاسز لگی ہوں، اینکیں لگی ہوں، موٹے شیشے والی اینکیں لگی ہوں، بال بکھرے ہوئے ہوں، وہ فلسفی ہے۔ حالانکہ یہ ایک قسم کا رانگ کردار پیش کیا جاتا ہے ڈراموں میں اور فلموں میں، اور معاشرے میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ ایک مجذوبانہ جس کی حالت ہے وہ فلسفی ہے، حالانکہ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ تو بجائے اس کے میں آپ کو فلسفے کی ڈیفینیشن میں الجھاؤں اور اس کو آپ کے سامنے یوں پیش کروں کہ واقعی خشک ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ فلسفے کو ام العلوم، مادر آف آل نالج کہا جاتا ہے، لیکن سائنس نے آ کر اپنے آپ کو اسے جدا کر دیا۔ وہ چونکہ ایک علیحدہ ڈسپلن ہے، یہ بات ہم آگے اپنی باقی نشست میں کریں گے جس میں ہم برانچز آف فلسفی کو ڈسکس کریں گے، تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے تحت جو ہیں وہ کون کون سی برانچز ہیں۔ اچھا، اب ایک طرف سائنس ہے اور ایک طرف فلسفہ ہے۔ فلسفہ اور سائنس کے تقابل سے فلسفے کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ جو سائنس ہے کسی بھی چیز کو وہ اس کے ظاہر کو دیکھتی ہے، اور فلسفہ جو ہے وہ ظاہر سے 2 قدم آگے جا کر اس چیز کے وجود پر سوال اٹھاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ آپ کے سامنے یہ پھول ہے، اگر سائنس اس کو دیکھے گی، سائنس اس پہ سوال کرے گی، تو وہ سب سے پہلے اس کی جو گملہ ہے اس پہ سوال کرے گی کہ واٹ از دس، یہ اس کی کمپوزیشن کیا ہے، یہ کمپوزیشن کیا ہے، اس کا یہ میٹیریل کیا ہے، پلاسٹک ہے۔ اس کے بعد اس کے باقی جو اس کے جس چیز سے بنا ہے وہ کیا ہے، وہ بھی پلاسٹک ہے۔ اب پھر اس کا رنگ کیسا ہے، تو وہ سینتھیٹک میٹیریل کی وجہ سے۔ اب اس میں خوشبو نہیں ہے، خوشبو کیوں نہیں ہے، کیونکہ اس میں بائیولوجیکل اس کی گروتھ نہیں ہے، اس کی گروتھ نہیں ہو رہی، اس وجہ سے خوشبو نہیں ہے۔ اور یہ بالکل اسی حالت میں ہے، اس حالت میں اس وجہ سے ہے کہ اس کی بائیولوجیکل گروتھ نہیں ہے۔ تو جو سائنس ہے وہ کسی بھی چیز کے فنکشنز، پراپرٹیز، کمپوزیشن پہ سوال کرتی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ آیا کہاں سے، کیسے ہے، کیسے نہیں ہے، وہ اسی کمپوزیشن پہ، کسی بھی چیز کی فنکشنز پہ، پراپرٹیز پہ سوال کرتی ہے۔ لیکن فلسفہ اس سے ایک قدم آگے جاتا ہے، اور فلسفہ اگر اس پہ سوال اٹھائے گا تو سب سے پہلے یہ اٹھائے گا کہ اس کی آرٹیفیشل کی ضرورت کیوں پڑی ہے، وائی، اسے کیوں بنا چکے ہیں، ضرورت کیا ہے۔ اور پھر موجود ہیں ہمارے ارد گرد، ہمارے اصلی پھول موجود ہیں، وہاں پودے ہمارے موجود ہیں، نیچر میں سارے پھول موجود ہیں، تو اس کی ضرورت کیوں پڑی ہے۔ پہلا سوال فلسفے کا یہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد فلسفہ یہ سوال کرے گا کہ اس میں خوشبو نہیں ہے، تو کیمیکل ریئیکشن کی وجہ سے جو بائیو سوال کرے گی کہ اس میں خوشبو نہیں ہے، تو فلسفہ سوال کرے گا کہ اس میں خوشبو نہیں ہے تو آیا واقعی یہ پھول ہے یا نہیں ہے، اور خوشبو نہیں ہے تو کیا یہ خوبصورتی ہے یا نہیں ہے۔ اگر خوبصورتی ہے تو ایلیوژن بیوٹی تو نہیں ہے۔ پھر فلسفہ سوال کرے گا تو خوبصورتی کی تعریف کیا ہے، اگر یہ پھول ہے تو پھول کی تعریف کیا ہے، یہ واقعی یہ پھول ہے، آیا یہ پھول خوشبو نہیں ہے، خوبصورتی نہیں ہے، تو کیا یہ خوشبو کا وجود بھی، اس کا پھول کی وجود بھی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ تو فلسفہ ہمیشہ سوال کرتا ہے کسی چیز کی میننگ کے بارے میں، کسی چیز کے پرپس کے بارے میں، اور کسی چیز کے
ہونے کے بارے میں آپ کے گوش گزار کی کہ فلسفہ کی کوئی بھی یونیورسل اس کی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ اب دیکھیں پلیٹو ایک طرف کہہ رہا ہے کہ فلسفی از این ایکٹیویٹی، اور پھر 19ویں صدی میں آ کر نیچے آ کر یہ کہتا ہے کہ فلسفی از این ایکٹیویٹی۔ اب دونوں میں کافی فرق ہے، ڈیفینیشن ایک ہی ہے لیکن کافی فرق ہے۔ جو پلیٹو کی فلسفی از این ایکٹیویٹی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پلیٹو نے کیا کیا ہے، آ کر اس کو دنیا کے سامنے لے کر آئے ہیں، یعنی کہ اس کو اوپر گرد پڑی ہوئی تھی پھونک مار کے ہٹا کے دنیا کے سامنے اس فلسفے کو لے کر آئے ہیں۔ اور یہاں نیچے نے کیا کیا، ایکٹیویٹی کہہ کر مطلب یہ ہے کہ اس کو بریک کیا ہے، اسے توڑا پھوڑا ہے، ڈائنامٹ لگا کے مثال کے طور پر یوں سمجھ لیں اس کو بالکل تباہ کر دیا ہے اور ریکنسٹرکٹ کیا ہے۔ تو ہے تو ایکٹیویٹی، لیکن پلیٹو کی ایکٹیویٹی اور ہے اور نیچے کی ایکٹیویٹی اور ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر میں یہ کہوں کہ مولانا عبد الماجد دریابادی صاحب نے جو اپنی کتاب میں فلسفے کی ایک تعریف کی ہے وہ بڑی جامع اور معنی ہے۔ عبد الماجد دریابادی صاحب لکھتے ہیں کہ اجزائے کائنات کی علت غائب پر عقل کی روشنی میں غور کیا جائے اور حدود عقل یعنی لمیٹیشن آف ریزن، کہ ریزن کی لمٹ ہوگی کہ اندر رہ کر یہ دیکھا جائے کہ فلاں شے کا وجود کس آخری غرض یعنی کہ اس کی الٹیمیٹ پرپس کیا ہے، فائنل کاز کیا ہے، کس انتہائی مقصد کے لیے، کہ اس کا گول کیا ہے، اس کا آخری پرپس کیا ہے، کہ کس انتہائی مقصد کے لیے ہے۔ جو علم کائنات پر اس حیثیت سے نظر کرتا ہے اس کا نام فلسفہ ہے۔ اور فلسفہ میں حیرت ہے، یہ حیران کرنے والا ہے۔ تبھی تو پلیٹو نے کہا تھا کہ فلسفے کا آغاز بھی حیرت سے ہوتا ہے اور اس کا انجام بھی حیرت سے ہوتا ہے۔ اب اگر یہ بات کہی جائے کہ فلسفہ اور مذہب کیا ہے تو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اس کی طرف بالکل آسانی کے ساتھ وضاحت کر دی ہے۔ علامہ اقبال بال جبریل میں اپنی ان کی جو نظم لکھتے ہیں فلسفہ اور مذہب کے بارے میں، وہ کہتے ہیں حیراں ہے بو علی کہ میں آیا کہاں سے ہوں، رومی یہ سوچتا ہے کہ جاؤں کدھر کو میں۔ کہ دیکھیں دو انہوں نے شخصیت کا ذکر کیا ہے، ایک ہے بو علی سینا جو فلسفے کے امام ہیں، دوسرے جلال الدین رومی جو مذہبی پیشوا ہیں۔ اور بو علی سینا حیراں ہیں کہ میں آیا کہاں سے ہوں، ابھی تک وہ بالکل ابتدا میں کھڑے ہیں، آغاز میں کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں، حیرت میں ہیں کہ میں کہاں سے آیا ہوں، یہ وجود یہ کیسے آ گیا، یہ آگے وجود کیا ہے، یہ کائنات کیسے وجود میں آئی ہے، وہ اسی طرح حیران پریشان کھڑے ہیں۔ لیکن مولانا رومی وہ پریشان ہیں اس بات پر کہ میری انتہا کیا ہے۔ انہوں نے اپنا جو سفر آغاز بھی ہو گیا، ان کا درمیانی منازل بھی طے کر لیں اور آخر میں اپنے انجام کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جو ابو علی سینا ہے وہ یہاں سے سوچ رہے ہیں اور جلال الدین رومی وہ یہاں سے سوچ رہے ہیں۔ تبھی ایک جگہ پر علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خردمندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ فلسفے میں الجھ کر راز حیات جاننا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، مقصد حیات جاننا یہ انسان کے بس میں ہے اور یہی مفید علم ہے۔ اور آج تک کوئی بھی فلسفی اپنے جو راز حیات ہے اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ تبھی تو سکریٹس نے یہ کہا تھا کہ I know one thing that I know nothing، کہ میں صرف ایک ہی چیز جانتا ہوں اور یہ ہے کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ ملتے ہیں ایک نئی نشست میں، تب تک فی امان اللہ۔